جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اب وفاق میں اپوزیشن اور خیبر پختونخوا میں حکومت اڈیالہ جیل سے چلائی جائے گی، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں آج کے اس ولاگ کے اندر۔ اب محمود اچکزئی صاحب کا نام سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ صدارت کے لیے ہمارے امیدوار اچکزئی صاحب ہیں۔ اب اچکزئی صاحب کا نام سامنے آنا بہت بڑی پیش رفت ہے۔ کیا یہ تحریک انصاف کی اچھی چوائس ہے یا غلط چوائس ہے؟ اس کے اوپر مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ماضی میں خان صاحب نے ان کے اوپر یہ طنز کی تھی یا وہ تنقید کی تھی، لیکن دوسری طرف جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، وہ MQM کے امیدوار ہیں، وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے، تو اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ لیکن محمود اچکزئی صاحب کا نام سامنے آنا ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کے اندر اب جو تحریک انصاف فیصلے کرے گی وہ فیصلے اڈیالہ جیل سے ہوں گے، اور ان فیصلوں کے اندر آپ کو مزاحمت نظر آئے گی۔ کسی قسم کا کوئی بیٹھ کے بات چیت کرنا، حکومت کو ساتھ لے کے چلنا، PDM کی جو پریویس PDM یا موجودہ جو اتحاد ہے ان کے ساتھ کوئی مفاہمت کی بات ہونا، اس کو آپ بھول جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب نئے لوگ ان کے سامنے آ رہے ہیں، جس قسم کی وہ باتیں کریں گے، یہ ایک دو دن کے اندر جو ہم نے تقاریر وغیرہ سنی اس سے بالکل یہ واضح ہو گیا۔ جنید اکبر کو آپ نے سنا، یہ وہی جنید اکبر ہیں جن کو مختلف مقدمات کے اندر بار بار گرفتار کیا گیا، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر کل جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی وہ واضح ایک موقف تھا ان کا کہ جناب اب ہم نے اسی قسم کی سیاست کرنی ہے، اور یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جو عمران خان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ اپوزیشن ہم نے دیکھا، شیر افضل مروت صاحب بھی بہت اپوزیشن کر رہے ہیں، دیگر دوست بھی بڑے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن جو باتیں جنید اکبر کر رہا ہے وہ عمران خان کا مائنڈ سیٹ بول رہا ہے۔ اب اس سے جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ یا پھر آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن آپ جنید اکبر کی تقریر سنیں اور اس کے بعد آپ اچکزئی صاحب کی تقریر سنیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں شاید ہی پاکستان تحریک انصاف کے کسی اور بندے نے اس قسم کی باتیں کی ہوں۔ تو جو میں نے عرض کی کہ اب حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی اور اپوزیشن جو ہے وفاق کی وہ جیل سے چلائی جائے گی، اڈیالہ جیل سے چلائی جائے گی۔ عمران خان صاحب پہلے تھوڑے سے مایوس ہوئے، جس قسم کی کارکردگی پنجاب کے اندر اپوزیشن نے دکھائی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، نہ وہاں پہ کوئی احتجاج ہوا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی۔ اس کے اوپر خان صاحب نے کافی ناراضی کا اظہار بھی کیا، اور جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب خان صاحب آئیں گے تو بہت سارے لوگ جو ابھی آپ کو آگے آگے نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ پیچھے چلے جائیں، بہت سارے پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں، سینٹر والے رائٹ پہ آ جائیں، رائٹ والے سینٹر پہ آ جائیں، سینٹر والے لیفٹ پہ چلے جائیں، بہت ساری شفلنگ ہوگی جب خان صاحب باہر آئیں گے۔ لیکن مائنڈ سیٹ جو خان صاحب کا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی مفاہمتی بیانیہ نہیں لینا، اس حکومت کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کرنی، کسی قسم کی قانون سازی کے لیے، کسی قسم کے معاملات کے حل کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے کہ ہم نے PDM کے خلاف مزاحمت کرنی ہے۔ یہ لوگ جو حکومت بنا رہے ہیں ہم نے ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں ماننا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چوری کا ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ اس کے اوپر وہ مختلف قسم کے جو ہے انہوں نے آپ کو پتا ہے بیانات بھی دیے، ان کی جماعت کی جانب سے بھی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ پھر اس میں جو فائر کے اندر فیول آ رہا ہے وہ عالمی سطح کے اوپر جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، جو مطالبے ہو رہے ہیں امریکہ کے کانگریس سے، جس قسم کے مطالبے آ رہے ہیں پاکستان کی حکومت کو نہ تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ سارا جو ایک مومنٹم ہے یہ وہ اسی کا نتیجہ ہے جو ایک طرح سے عمران خان کا بیانیہ ہے جو انہوں نے لیا ہوا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اپنے مخالفین کے خلاف۔ اور یہی بیانیہ اب آپ کو نظر آئے گا خیبر پختونخوا کے اندر بھی، وفاق کے اندر بھی، اور کسی حد تک پنجاب کے اندر بھی۔ اب اگر ہم اچکزئی صاحب کی بات کریں تو انہوں نے گزشتہ روز جو تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر، میرے خیال میں بہت کم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ ماضی میں بھی اس قسم کی باتیں کرتے رہے، اور خان صاحب کو بھی مکمل ادراک ہے کہ وہ کیا موقف رکھتے ہیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ماضی میں وہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی تنقید کرتے رہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہتے رہے کہ ان کو یہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے، اور اس زمانے میں خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے تھے، تو خان صاحب نے بھی آگے سے ایک دو موقعوں کے اوپر ان کے اوپر تنقید وغیرہ بھی کی۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کا جو موقف ہے
وہ ایک ہے اس سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ ایک بڑا سخت موقف لیتے ہیں کچھ معاملات کے اوپر، اور وہی موقف جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے بیانیے کی ترجمانی کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج محمود خان اچکزئی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا صدارتی امیدوار ہے، اور وہ اس صدارتی امیدوار کے طور پہ ان کو سامنے لے کے آئے ہیں۔ اور جنید اکبر خان جو ہیں، جن کی تقریر کل آپ نے سنی، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، وہ تجویز کنندہ ہیں محمود خان اچکزئی کے۔ آج جب وہ ہائی کورٹ گئے تھے اسلام آباد، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے محمود خان اچکزئی صاحب کے، وہاں پہ بھی جنید اکبر ساتھ تھے۔ تو جس طرح میں نے عرض کی کہ وفاق میں اپوزیشن ہو جائے یا خیبر پختونخوا میں حکومت ہو جائے، وہ ڈیالہ جیل سے چلے گی، اور اس کی ایک مثال میں آپ کو، جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اپنی تقریر بھی کی، آپ نے اس تقریر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی، بہت سارے اس کے اوپر تبصرے بھی ہوئے، لیکن یہ جو سامنے تصویر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ تصویر ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اس تصویر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے پگڑی پہنا رہے ہیں یا ٹوپی پہنا رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں اعظم سواتی صاحب کو۔ اعظم سواتی صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، جو خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے، اس کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں، آپ کو وہ لوگ فور فرنٹ پہ نظر آئیں گے، روز تقریریں ہوں گی پارلیمنٹ میں، روز باتیں ہوں گی، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ بڑے تجربہ کار ہیں پی ڈی ایم والے، وہ ایسے سنبھال لیں گے، وہ ویسے سنبھال لیں گے۔ کوئی صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یا صادق صاحب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جناب یہ ایسے ہوگا نہیں۔ آئے روز وہاں پہ سخت تقریریں ہوں گی، سخت باتیں ہوں گی، اور ایک طرح سے آپ کو نظر آئے گا وفاق اور کے پی کے ایک دوسرے کے بہت سارے معاملات کے اوپر ان کے اختلافات بھی آپ کو سامنے نظر آئیں گے، پر پالیسی وہی ہوگی جو ڈیالہ جیل میں بنے گی، جو ڈیالہ جیل سے نکلے گی، جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص کہے گا وہی یہ لوگ اپنائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر سروائیول بھی اسی کا ہوگا جو عمران خان کے بیانیے کو ساتھ لے کے چلے گا۔ بہت سارے جو لوگ ہیں جن کی ماڈریٹ آوازیں، جن کو ہم کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ماڈریٹ آوازیں ہیں ان میں بھی تلخی آئے گی، اور وہ باتیں ایسی کریں گے جو شاید وہ پہلے کبھی نہ کرتے ہوں۔ تو یہ ایک طرح سے ٹون سیٹ ہو گئی ہے جنید اکبر کی سپیچ سے، محمود اچکزئی کی نامزدگی سے، علی امین گنڈا پور کی جانب سے وہاں پہ جو سپیچ کی گئی، اور اس کے بعد اعظم سواتی کو جو پگڑی یا ٹوپی پہنائی گئی، جو عزت بخشی گئی، یہ وہ ہیں جو مطلوب ہیں، جو اشتہاری ہیں۔ تو یہ سارے اب آپ کو کے پی کے میں بھی نظر آئیں گے، آگے پیچھے بھی نظر آئیں گے، اور یہی اب عمران خان صاحب کی جارحانہ پالیٹکس ہے، اور ان کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ جناب میں باہر ہوں یا اندر ہوں، آپ نے اب ایسی سیاست کرنی ہے۔ کچھ موقعوں کے اوپر جب ان کے وکلا جیل میں ملنے گئے خان صاحب کو، تو خان صاحب نے کہا کہ آپ جائیں، اس بندے کے حوالے سے یہ موقف لیں، اس شخصیت کے حوالے سے وہ موقف لیں، فلانی جماعت کے حوالے سے وہ موقف لیں۔ تو ان کو کہا گیا نہیں جی ابھی آپ کے کیسز چل رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے کیسز ہیں نا، میں جیل میں ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم جاؤ یہ کرو باہر۔ اور ایک موقع کے اوپر کچھ لوگوں نے وہ بات نہیں کی، تو بیچ میں ایک دم سے شیر افضل بول پڑے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جناب ہم فلانی شخصیت کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ وہ باقاعدہ عمران خان نے کہہ کے بھیجا تھا کہ آپ جا کے باہر کہیں، اور کچھ موقعوں کے اوپر عمران خان نے باقاعدہ اپنی لیگل ٹیم کو انسٹرکشنز دی کہ آپ جا کے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرو، لیکن ان کی لیگل ٹیم نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ قانونی طور پہ ہمیں اس کا نقصان ہوگا، پر ان کا وہی موقف تھا کہ نقصان میرا ہوگا، جیل میں بیٹھا ہوں، تم جاؤ جا کے سخت موقف اپناؤ۔ تو اب وہ ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ آج پرامن احتجاج بھی ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، جو پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے، پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے۔ احتجاج ہم سب کا رائٹ ہے، پرامن ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ آئین کو، قانون کو ہاتھ میں لینا، قانون کے منافی کوئی چیز کرنا، میرے خیال میں اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں پرامن احتجاج آپ ضرور کریں، ڈیموکریسی کی شان ہے، اور پاکستان کی حکومت اور نگران حکومت کے اوپر جو سب سے زیادہ عالمی سطح کے اوپر تنقید ہوئی کہ پیسفل اسمبلی کا رائٹ بھی نہیں دیا جا رہا، کہ آپ پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہی چیز آج ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ آلدو کے پورے ملک میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پنڈی پہنچے ہوئے تھے، لاہور میں بھی کچھ لوگ نکلے ہوئے تھے، نئی پنجوتھا صاحب جو ہے ان کو کہیں پہ روکا ہوا تھا، پولیس نے خبریں آ رہی تھیں، علی اجاز بھٹو صاحب کو کی گرفتاری کی خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پھر میں وکیلوں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر پولیس ان کو بتا رہی ہے کہ جناب یہاں پہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے۔ تو کیا اس ملک میں اب پیسفل پروٹیسٹ کی بھی اجازت نہیں ہے؟ ہر وقت دفعہ 144 لگی رہے گی؟ کیا یہ نیک نامی کا باعث بن رہا ہے؟ آپ کرنے دیں لوگوں کو، لوگ تھوڑا بہت احتجاج کریں گے۔
اور خود ہی چلے جائیں گے. اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جناب ہم نے ہر حالت میں لوگوں کو روکنا اور عالمی خبر بنانی ہے؟ وہ احتجاج جس کو پاکستانی میڈیا نے تو ویسے ہی کور نہیں کرنا یا بڑی لمیٹڈ سی اس کو کوریج دینی ہے، اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے گرفتاریاں کر کے یہ ایک جو خبر ہے نا، جو چھوٹی سی خبر ہونی تھی، اس کو یہ عالمی خبر خود بنا دیتے ہیں. اب اگین یہ عالمی سطح کے اوپر رپورٹ ہوگا کہ جناب دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، کریک ڈاؤن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. عالمی میڈیا اس کو جو کور کرتا ہے، جس طریقے سے وہ حالیہ عرصے میں کوریج کرتا رہا ہے، وہ کوئی اچھی ایک طرح سے خبر نہیں ہے اس آنے والی حکومت کے لیے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایون فرانس کا، جی ہاں جی، فرانس کا ایک بڑا معتبر اخبار ہے لامونڈ، غالباً اس کو پرناؤنس ایسے ہی کرتے ہیں فرینچ میں، اس میں بھی جناب انہوں نے ہیڈ لائن لگائی ہوئی تھی کہ پاکستان ورس کے سیناریو جو ہے وہ آ گیا ہے، ریگڈ الیکشنز ہوئے ہیں، اکنامک کرائسس ہے. پھر اس میں میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اچھا، لامونڈ لکھ رہے ہیں کہ جی ود بیلٹ باکس ریگنگ، اریسٹ، politicization of judiciary, media censorship, endless internet blackouts، جس طریقے سے ایکس کو بند کیا ہوا ہے. ڈیموکریسی ہیز بیکم اے ڈسٹنٹ میموری ان پاکستان. وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ایک دور کا خواب بن گیا ہے، جو ایک دور کی یاد بن کے رہ گئی ہے پاکستان کے اندر. الیکشنز ہیلڈ آن February 8 after 2 extremely جو ہے ٹریبولنٹ ایئرس. اس میں وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ 2 سال جو حالات رہے، جس قسم کی سیاسی حالت رہی، وہ سب کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں اس وقت. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرانس کا جو اخبار ہے وہ بھی اس قسم کی باتیں لکھ رہا ہے. باقی عالمی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا. تو ایسے موقع کے اوپر اگر عمران خان صاحب مزید جارحانہ سیاست کریں گے تو کیا یہ لوگ حکومت چلا سکیں گے؟ کیا یہ پارلیمنٹ اس طریقے سے فنکشن کر سکے گی جس طریقے سے ان کی خواہش ہے؟ محمود اچکزئی کو پریزیڈینشل جو کینڈیڈیٹ بنانا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے امیدوار میں کامیابی ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے بڑی مشکلات ہوں گی. ان کا کامیاب نہ ہونا پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے اس سے بڑا مسئلہ ہوگا. جب تک یہ پارلیمنٹ رہے گی، روز محمود اچکزئی کھڑا ہو کے وہ باتیں کرے گا کہ ان کے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے. تو یہ آپ سمجھیں کہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ کس طریقے سے سیاست کر رہے ہیں. تمام چیزیں وہ اڈیالہ جیل سے کنٹرول کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر کیا ماحول ہوگا، کس قسم کی باتیں ہوں گی، کتنا سکون ملے گا حکومت کو یا نہیں ملے گا، اس کا فیصلہ بھی عمران خان جیل میں بیٹھ کے کرے گا. اور جس طریقے سے وہ اپنے پولیٹیکل کارڈز کھیل رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم نے اپنی حالیہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال دیکھی ہو. یہاں پہ بڑے بڑے جی سیاست کے پی ایچ ڈی یہ اور وہ سب نے اپنی سیاست ختم کروا لی اور جس قسم کے حالات کا ان کو سامنا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. میرے خیال میں محمود اچکزئی صاحب کو نامزد کر کے عمران خان نے وہ پولیٹیکل موو لیا ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. محمود خان اچکزئی جو ہے وہ پی ڈی ایم 2 کی حکومت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا اس پارلیمنٹ کے اندر آنے والے دنوں میں. آپ دیکھیں گے، اس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ جو تقریریں کریں گے ان کو جو ہے بڑا اس کا مسئلہ ہوگا. اچھا جی، سینٹ کی 10 سیٹیں خالی ہیں، یہ جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کا بظاہر نقصان آصف علی زرداری صاحب کو بھی ہوگا. یہ خبر آپ ایک اور دیکھیں. سینٹ کی 11 خالی نشستوں پر جلد از جلد انتخابات کرانے کے لیے سینیٹر تاج حیدر کا چیف الیکشن کمشنر کو خط. یہ 29 فروری کی یہ خبر ہے. تاج حیدر صاحب نے خط لکھا ہے کہ جناب سینٹ کی 11 سیٹیں خالی ہیں اور یہ ان کے نام ہیں، جلدی یہاں پہ الیکشن کروائے جائیں. جنگ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو خالی سیٹیں ہیں ان کا نقصان ہو سکتا ہے آصف زرداری کو. تو اس لیے سینیٹر تاج حیدر صاحب خط لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب فوراً یہاں پہ الیکشن کروایا جائے کیونکہ یہ سیٹیں خالی ہیں. جائز مطالبہ ہے، آئینی مطالبہ ہے، لیکن پارلیمنٹ میں بھی کچھ سیٹیں خالی ہیں. مخصوص نشستوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. آئی ڈونٹ نو، یقیناً تاج حیدر صاحب نے اس حوالے سے بھی کوئی خط لکھا ہوگا. اگر کوئی لکھا ہے تو ابھی تک ہماری نظر سے نہیں گزرا، لیکن یقیناً وہ ہماری نظر کی کوئی کمی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے جمہوریت پسند لوگ ہوں جو سینٹ کی 10 نشستوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 11 کے لیے کہ یہ فوراً کروائیں، یہ آئین اور قانون کے منافی ہے، کیسے یہ سیٹیں خالی رہ سکتی ہیں. تو وہ درجن سے زیادہ جو ریزرو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کے اندر، تو اس کے حوالے سے وہ خط نہ لکھیں، ایسا تو نہیں ہوگا. یقیناً انہوں نے لکھا ہی ہوگا، شاید ہمارے علم میں نہیں آیا یا میڈیا کو بھی نہیں پتا چلا. جب وہ آئے گا خط سامنے، ہماری کوشش ہوگی کہ وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اچھا جی، یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یہ سائٹ پہ ایک ویڈیو چھوٹی سی چل رہی ہے اور اس ویڈیو کے اندر لکھا ہوا ہے نگہبان رمضان پیکج. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ساتھ اس آٹے کی بوری کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہے. اب یہ حکومت پنجاب دے رہی ہے یا کوئی اور بندہ کر رہا ہے، آئی ڈونٹ نو.
یہ جو اس کے اوپر نشان تو حکومت پنجاب کا بنا ہوا ہے اس بوری کے اوپر، میاں صاحب کی تصویر بھی اصلی لگ رہی ہے، اور نگہبان رمضان پیکج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے عوامی خدمت کا آغاز نئے جذبے کے ساتھ، آپ کا حق آپ کی دہلیز پر، وزن 10 kg یہ آٹا دیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی آٹا بانٹا تھا، اور ان آٹے کی لائنوں میں کتنے لوگ بیچارے اپنے جان سے گئے تھے، وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اب اگر یہ پرائیویٹلی کہ کوئی شخص کر رہا ہے، اپنے پیسوں سے کر رہا ہے، تو میرے خیال میں اس کا حق ہے وہ ضرور کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جی کوئی لندن کی کسی نے کوئی جائیداد بیچ دی ہو، وہ جائیداد بیچ کے آٹا غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، لیکن اگر یہ حکومت پنجاب کے پیسوں سے ہو رہا ہے اور پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے ہو رہا ہے، پبلک منی سے یہ آٹا تقسیم ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر کس حیثیت میں لگی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ حرکت چاہے علی امین گنڈا پور کرے خیبر پختونخوا کے اندر کہ جی آٹے کی بوریوں کے اوپر عمران خان کی تصویریں لگوا دیں، نہیں جناب نہیں، عمران خان کی تصویریں لگوانی ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب اپنی جیب سے کوئی کام کریں، اس کے اوپر ضرور لگوائیں، عمران خان کی تصویر لگائیں، لیکن اگر حکومت کے پیسوں سے کوئی کام کرنا ہے تو وہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، وہ عمران خان کا یا نواز شریف صاحب کا پیسہ نہیں ہے۔ ابھی تک خیبر پختونخوا میں تو کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی ہے، لیکن پنجاب کے اندر یہ ویڈیو جو سامنے آئی بھی، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ حکومت پنجاب جو رمضان پیکج دے گی، آٹے کی بوریوں کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر ہوگی۔ اگر یہ خبر درست ہے اور یہ ویڈیو درست ہے تو کیا یہ جو ہے جائز ہے کہ حکومت پنجاب کا پیسہ لگایا جائے نواز شریف صاحب کی تشہیر کے لیے، یا کیا یہ کسی کی ذاتی حکومت ہے یا کسی کا ذاتی پیسہ ہے؟ ہاں، اگر حکومت پنجاب نواز شریف صاحب کے ذاتی پیسے سے کچھ کرنا چاہتی ہے، نواز شریف صاحب اپنا ذاتی پیسہ ان کو دینا چاہتے ہیں یا مریم بی بی لگانا چاہتی ہے، تو اس پہ جس مرضی کی تصویر لگائیں، سارے خاندان کی تصویر لگا دیں۔ لیکن اگر یہ حکومتی پیسے سے آٹا بانٹا جا رہا ہے اور اس پہ نواز شریف صاحب کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں تو یہ کس حد تک درست اقدام ہے، یہ آپ بھی مجھے بتائیں۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کامنٹس میں مجھے بھی بتائیے گا۔ میری نظر میں تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، چاہے کوئی بھی حکومت کرے، چاہے سندھ حکومت زرداری صاحب کی تصویر لگا دے، یا بلوچستان میں بھی اب آپ کو پتا ہے سرفراز بگٹی صاحب منتخب ہو گئے ہیں، وہاں کے وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے، یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ درینہ کارکن ہوں گے، نظریاتی کارکن ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو اب وہ اگر بھٹو کی تصویر اس پہ لگوا دیں یا زرداری صاحب کی تصویر لگوا دیں یا کسی اور کی تصویر لگوا دیں تو کیا وہ مناسب ہوگا؟ اپنے ذاتی پیسوں سے آپ جس مرضی کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، قوم کے پیسوں سے قوم کو کوئی چیز دینا اور اس کے اوپر احسان جتلانا یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔